نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے اپنا آخری رسول بنا کر بھیجا۔ حمد و صلوات کے بعد محترم سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کر کے، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے اس کو راضی کر سکیں، اس کا قرب حاصل کر سکیں، اس کی جنتوں کے وارث بن سکیں، آخرت کی نعمتیں حاصل کر سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی گزارنے کے لیے، اس دنیا میں رہنے کے لیے ہماری تمام ضروریات کا خیال رکھا ہے۔ اس زندگی کو آسان بنانے کے لیے جو جو ہمیں نعمتوں کی ضرورت تھی، جن جن چیزوں کی ضرورت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وافر مقدار میں ان کا انتظام فرمایا، اور انسان کو ایسی عقل اور سمجھ دی کہ وہ اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے نئی سے نئی ایجادات کر رہا ہے۔ تو ان ساری نعمتوں، سہولیات، آسائشوں اور ضروریاتی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان کو استعمال کرتے ہوئے، ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی اس دنیا کی زندگی کو آسان بنائیں، اس کی مشکلات کو ختم کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی احسن طریقے سے عبادت کریں، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر موسموں کا سلسلہ بھی رکھا ہے۔ گرمی کا موسم، سردی کا موسم، بہار کا موسم، خزاں کا موسم، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ بھی اس زندگی کا حصہ ہے، اس زمین کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز بھی بیکار اور فضول نہیں بنائی، اس کے پیچھے بے شمار مقاصد ہیں، بے شمار فوائد ہیں، جن میں سے کچھ کی ہمیں سمجھ آتی ہے اور اکثر کی وہ طے تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام، دن رات کا نظام، گرمی سردی کا نظام بہترین نظام ہے۔ اس زمین پر رہنے کے لیے یہ نہایت فائدے مند ہے، ضروری ہے۔ تو یہ گرمیوں کا موسم بظاہر آدمی اس سے گھبرا جاتا ہے، تنگی محسوس کرتا ہے، شکوہ شکایت اپنی زبان پر لاتا ہے،
پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ نظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اس کے اندر بھی بے شمار مقاصد ہیں، فوائد ہیں، اس کے اس کرۂ ارض پر اثرات ہیں، اور اس زمین کو یہاں پر زندگی گزارنے کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ ہم صرف اپنی ذات کی حد تک سوچتے ہیں، اپنا ذاتی فائدہ سوچتے ہیں، لیکن مجموعی اور عالمی اور ہر لحاظ سے سوچنا، اگر اس پر غور کریں تو یہ چیزیں، یہ موسم، یہ گرمی، اس کے اپنے فوائد ہیں، اثرات ہیں، مقاصد ہیں، جن سے آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ اسی گرمی کی وجہ سے بادل بنتے ہیں، انہی بادلوں سے بارشیں ہوتی ہیں، انہی بارشوں سے ساری دنیا کا پانی کا انتظام ہوتا ہے، جانوروں کے لیے، پودوں کے لیے، فصلوں کے لیے، انسانوں کے لیے، بلندیوں پر، پستیوں پر، جنگلات میں، صحراؤں میں، ہر جگہ پر پانی پہنچتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا وسیع انتظام ہے۔ تو یہ بھی بنیادی طور پر یہ گرمی کی وجہ سے ہے۔ گرمی سے، تپش سے، سمندر کے پانی، اس کے بخارات، اور پھر وہ بخارات بادل کی شکل میں، اور پھر ہواؤں کے ذریعے سے وہ بادل مختلف علاقوں اور ملکوں اور شہروں میں جا کر اس پانی کو پہنچاتے ہیں، برساتے ہیں۔ اور اسی گرمی کی وجہ سے پہاڑوں پر برف جو ہے یہ پگھلتی ہے، اس سے پھر چشمے پھوٹتے ہیں، پانی بنتا ہے، ندی نالے یہ بہتے ہیں، دریا بنتے ہیں، وہی دریا پورے علاقے کو، زمینوں کو، ملکوں کو آگے نہروں کی شکل میں سیراب کرتے ہیں۔ انہی دریاؤں پر پانی کا ذخیرہ کرنے کے لیے ڈیم بنائے جاتے ہیں، وہاں سے نہریں نکالی جاتی ہیں، وہاں سے بجلی حاصل کی جاتی ہے، اور اس سارے نظام کا دار و مدار بھی برف کے پگھلنے پر ہے۔ اور برف کا پگھلنا یہ گرمی کے ساتھ ہے، دھوپ کے ساتھ ہے، سورج کے ساتھ ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے، اس زمین کی ضرورت ہے، اس کے بغیر وہ نظام نہیں چل سکتا۔ اور اسی گرمی سے بے شمار فصلیں تیار ہوتی ہیں، بے شمار پھل پکتے ہیں، غلہ جات یہ تیار ہوتے ہیں، درخت ان کے اوپر جو پھل ہے وہ پکتا ہے۔ کھجوروں کو دیکھ لیں، آم کو دیکھ لیں، انگور کو دیکھ لیں، بے شمار پھل ہیں، سبزیاں ہیں، غلہ جات ہیں، اور جڑی بوٹیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ، اس سارا بہت ساری چیزیں ان کا دار و مدار گرمی پر ہے۔ تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، تو اس کے اپنے مقاصد ہیں، اپنے فوائد ہیں، اپنے اثرات ہیں۔ لیکن انسان کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا، تو وہ گرمی سے بھی گھبرا جاتا ہے اور سردی سے بھی گھبرا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو گرمی سے بچنے کے ذرائع بھی دیے ہیں۔
فرمایا گرمی کے اپنے فوائد ہیں، اور اگر تمہیں وقتی طور پر گرمی محسوس ہوتی ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا متبادل تمہیں ہم انتظام کر کے دیتے ہیں، تمہیں سہولیات دیتے ہیں، اس سے بچنے کا بندوبست کر کے دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرمی سے بچنے کا یہ بھی انتظام فرمایا۔ گرمی کے جو فوائد ہیں وہ بھی حاصل ہو جاتے ہیں، اور انسان گرمی کے نقصانات سے اپنے آپ کو بچا بھی سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرمی سے بچاؤ کے لیے انسان کو سایہ میسر کیا ہے، درختوں کا سایہ قدرتی، اور اس کے بعد اس کو خود سایہ بنانے کا، چھپر بنانے کا، سائبان بنانے کا، چھتیں بنانے کا، محفوظ کمرے بنانے کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سارا سامان دیا ہے، اس سے وہ اپنے گرمی کا بچاؤ کر سکتا ہے۔ اب تو سواریاں بھی، وہ پہلے تو جانوروں پر سواری کرتے تھے دھوپ میں گرمی میں، اب تو سواریاں بھی ایسی آ گئی ہیں جو صرف سایہ مہیا نہیں کرتی بلکہ ایئر کنڈیشن بھی ہوتی ہے۔ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سمجھ دی، عقل دی، کتنی سہولتیں دیں اس کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے، تاکہ یہ میری عبادت کرے، میری اطاعت فرما برداری کرے، میرا شکر ادا کرے، میری نافرمانیوں سے بچے، میری نعمتوں کی قدر کرے، اور پھر مجھے راضی کرے، اپنی آخرت کی تیاری کرے، آخرت کی نعمتوں کے بارے میں اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے، اس کے راستے میں کوئی زیادہ ایسی رکاوٹ نہ آئے جس سے اس کا نظام رک جائے، زندگی رک جائے، زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ تو اس گرمی سے، دھوپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ان کا دور تو بہت سادہ دور تھا، اس وقت بھی جہاں تک ان کے وسائل تھے انہوں نے اپنے آپ کو گرمی سے بچانے کا انتظام کیا۔ مسجد سادہ تھی، نیچے فرش نہیں تھا، بلکہ زمین برابر نہیں تھی، کنکریاں تھیں جو سجدے میں چبھتی تھی اور گرمی کی وجہ سے گرم ہو جاتی تھی، اور چھت بھی نیچے تھی جس سے حبس پیدا ہو جاتا تھا۔ فرمایا، صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نماز کے لیے آتے تو آتے ہوئے کچھ کنکریاں ہم راستے سے اٹھا لیتے تاکہ ہماری مٹھی میں وہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائیں، ان کی تپش کم ہو جائے۔ مسجد کی جو کنکریاں ہیں وہ گرم ہوگی، ہم ان کے اوپر ان کی جگہ پر ان کو جا کر بچھا لیں گے، سجدہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ یہ تھا وہ دور۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ جب سجدہ کرتے تو جو ان کے پاس کپڑا ہوتا اوپر لیا ہوتا، عام طور پر وہ چادر ہی لپیٹتے تھے، قمیص کم استعمال کرتے تھے، اسی چادر کا ایک کونا یا پگڑی باندھی اسی پگڑی کا ایک کونا وہ ماتھے کے نیچے سجدے والی جگہ پر رکھ لیتے تاکہ تپش زیادہ محسوس نہ ہو۔ تو یہ جیسے ان کے پاس سہولتیں تھی اس لحاظ سے انہوں نے اپنے آپ کو گرمی سے بچانے کا انتظام کیا۔ اس کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری، نمازوں کی پابندی، وقت کی پابندی، باقی دیگر احکامات کی پابندی، اس میں سب سے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ اسی طرح سایہ، یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے سفر پر آئے، قباء پہنچے تو کچھ لوگ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ نبی ہیں، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کر لیا کہ جو لوگوں نے دیکھا جو نہیں ہے تو وہ سمجھ رہے شاید میں نبی ہوں۔ انہوں نے فوراً اپنی چادر کا سایہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کر دیا تاکہ سایہ بھی ہو جائے اور لوگوں کو پتہ بھی چل جائے کہ یہ نبی کی ذات ہے۔ تو اس سے یعنی سایہ حاصل کرنا یہ ثابت ہوتا ہے۔ اس طرح حج کے موقع پر گرمی کا موسم تھا، اس وقت بھی آپ کے صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کنکریاں مار رہے تھے اور وہاں پر کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے آپ کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا گرمی کے موسم میں۔ تو گرمی سے بچنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سائے کا انتظام کیا، کپڑے کا انتظام کیا، لباس مہیا کیا۔ لباس بھی گرمی سے بچاؤ کا ایک سب سے پہلا ذریعہ ہے، پہلی ضرورت ہے، باقی چیزیں اس کے بعد ہیں۔ تو اس طرح صحابہ اکرام نے زندگی گزاری ہے۔ اس طرح کے موسموں میں انہوں نے جہاد بھی کیا ہے۔ غزوہ تبوک نہایت گرمی کے موسم میں تھا اور ادھر سے فصلیں تیار تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ تبوک کی طرف نکلنا ہے، اور سفر بھی بہت لمبا، 2-4 کلومیٹر نہیں، کتنے ہزار کلومیٹر، تقریباً 1 مہینے کا سفر، وہ بھی پیدل اونٹوں پر، اور اونٹ بھی اتنے تھوڑے کہ سارے بندوں کو پورے نہیں آ سکتے تھے۔ اور ایک ایک سواری پر، ایک ایک گھوڑے پر، ایک ایک اونٹ پر کتنے کتنے بندے جو ہیں وہ سوار کیے، یعنی باری باری سوار ہوتے تھے، ایک کی باری پھر باقی پیدل، پھر دوسرے کی باری باقی پیدل، تاکہ تھوڑی سی تھکاوٹ بھی ختم ہو جائے، چلنا بھی آسان ہو۔ اس طریقے سے گرمی کے موسم میں صحابہ اکرام سفر پر نکلے اور اپنے ساری فصلوں کو، ساری تجارت کو، کاروبار کو، باغوں کو، سب کو چھوڑ کر نکلے۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کا جذبہ۔ اس دور میں انہوں نے دین پر عمل کر کے دکھایا۔ گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز عین دوپہر کے وقت پڑھ کر دکھائی، بغیر پنکھوں کے پڑھ کر دکھائی، بغیر فرش کے چٹائیوں کے پڑھ کر دکھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو یہ بھی رہنمائی فرمایا کہ یہ جو گرمی کی شدت ہے، اس سے خام خواہ یعنی اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچاؤ، جتنا بچاؤ ہو سکتا ہے بچنے کی کوشش کرو۔ یعنی خام خواہ ضروری نہیں کہ آدمی گرمی میں مرے، بلکہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا دھوپ میں کھڑا ہے، میں اس کو کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں انہوں نے منت مانی ہوئی ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ اس طرح کی منتیں مانتے تھے، اب بھی ہیں اس طرح کے کئی۔ فرمایا کہ اس نے منت مانی ہوئی ہے کہ سائے میں نہیں بیٹھنا، دھوپ میں رہنا ہے، یہ وہ عبادت سمجھتے تھے۔ ننگے پاؤں رہنا ہے، جوتا نہیں پہننا، پیدل چلنا ہے، سواری پر نہیں بیٹھنا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح خام خواہ اپنے آپ کو تکلیف دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس کو کہو سائے میں آ جائے، جوتا پہنے، سواری پر بیٹھے، تو اس کے بعد جو نیک اعمال ہے وہ کرے۔ یہ تو کوئی نیکی نہیں اپنے آپ کو خام خواہ تکلیف میں ڈالنا۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا۔ تو اپنے آپ کو اس موسم کی شدت سے جہاں تک ہو سکے وہ بچانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ میرے اندر حبس بہت زیادہ ہو چکا ہے، تپش بہت بڑھ گئی ہے، میں اپنے آپ سے تنگ آ گئی ہوں۔ ہمارے ایک دوسرے کو، جہنم کے ایک دوسرے کے حصے نے دوسرے کو کھانا شروع کر دیا، پھٹنے کو آ گئی ہے، تو مجھے کچھ باہر گرمی نکالنے کی اجازت دی جائے، گرمی کم کرنے کی اجازت دی جائے۔ اسی طرح ایک جہنم کا حصہ وہ سرد ہے، اتنی زیادہ سردی کہ برداشت سے باہر ہو گئی، جہنم نے خود شکایت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو اجازت دی، میں کہ تم ایک سانس لے لو جس سے گرمی تمہاری نکل جائے، کچھ کم ہو جائے۔
اور ایک سرد سانس سردیوں کے اندر لے لیا کرو، اس سے تمہاری سردی تھوڑی سی کم ہو جائے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گرمیوں کے اندر جو شدید گرمی ہے، تکلیف دہ گرمی ہے، بندوں کو بیمار کرنے والی، مار دینے والی، جلسا دینے والی گرمی جو ہے، یہ اسی جہنم کے سانس کا اثر ہے، اس کے سانس کا اثر ہے۔ اور اسی طرح سردیوں کے اندر جو جما دینے والی، نظام کو روک دینے والی سردی ہے، ترم برم کر دینے والی سردی ہے، فرمایا یہ بھی اس کے ٹھنڈے سانس کا اثر ہے۔ تو فرمایا جب گرمی زیادہ ہو، شدت زیادہ ہو، تو اپنے آپ کو اس گرمی کی شدت سے بچاؤ۔ اور فرمایا فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ، زور کی نماز کو بھی تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے پڑھ لیا کرو۔ عین دھوپ کے اندر بغیر سائے کے آنا مشکل ہو تو تھوڑا سا سایہ ہو لینے دیا کرو، اس کے بعد آ کر نماز پڑھ لیا کرو۔ تو گرمیوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھنے کا حکم دیا۔ اور ٹھنڈا کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اس کو 3 بجے پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، پڑھ کے بھی دکھائی ہے، عمل بھی بتایا ہے۔ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ٹھنڈا کرنے کا کیا مطلب۔ ٹھنڈا کرنے کا یہ مطلب ہے کہ آنے جانے میں تھوڑا بہت آدمی کو دیواروں کا سایہ مل جائے، اس سائے کے اندر آنا جانا اس کے لیے آسان ہو، ورنہ گرمی تو اثر تک وہ قائم رہتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ تو ٹھنڈا کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو اتنا لیٹ کریں کہ وہ اثر کا ٹائم ہو جائے۔ ٹھنڈا کرنے کا یہ مطلب ہے کہ آنے جانے میں وہ کچھ نہ کچھ دیواروں کا سایہ بن جائے۔ تو وہ زوال کا وقت آج کل 12 بجے کے قریب ہوتا ہے، تو اس کے بعد 1 بجے، 1:15، 1:30 بجے تقریباً نمازیں پڑھتے ہیں، تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کافی سایہ بن جاتا ہے۔ تو یعنی ضرور 12، 12:15 پڑھنے کی بجائے عین دوپہر کے اندر اس کو تھوڑا سا لیٹ کر لیا کرو، یہ ہے مطلب ٹھنڈا کرنا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا خیال رکھا ہے کہ یہ موسموں کی جو سختی ہے، اس سے اپنے آپ کو جتنا بچا سکتے ہو اتنا بچانا جائز ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار اس حوالے سے ہمیں سہولتوں سے نوازا ہے۔ سائے کی سہولت ہے، پانی کی سہولت ہے، نہانے کی سہولت ہے، اور اس کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بجلی دے دی ہے، اور اس کے ساتھ پھر کیا کچھ جو ہے وہ سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں، پنکھے ہیں، کولر ہیں، اے سی ہے، مشتیں ٹھنڈی ہو گئیں، گھر ٹھنڈے ہو گئے، آنے جانے کے لیے سفر کی سہولتیں یہ اے سی والی ہو گئیں۔ تو یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، ان کو استعمال کرنا، ان سے فائدہ اٹھانا کوئی منع نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اس کی اطاعت فرما برداری بھی ہونی چاہیے، اس کی نافرمانی سے بچنا بھی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی جو گرمی ہے اس کا بھی آدمی کو سوچنا چاہیے، اس کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ جس طرح دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے ہم سائے کا، ٹھنڈک کا، ٹھنڈے پانی کا، اچھی جگہ کا، پرسکون جگہ کا ہم انتظام کرتے ہیں، اسی طرح قیامت والے دن کی جو گرمی ہے، جو سختی ہے، تپش ہے، دھوپ ہے، اس سے بھی بچاؤ کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے، انتظام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن سایہ نصیب کریں گے، ٹھنڈی جگہ پر رکھیں گے، اے سی کے اندر رکھیں گے، گرمی سے بچائیں گے جس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا، گرمی سے بچاؤ کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، کوئی سہولت نہیں ہوگی، تو 7 قسم کے خوش نصیب لوگ وہ نہایت آرام کی حالت میں ہو۔ تو ان میں سے فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو جوانی کے اندر ہی عبادت کی طرف اس نے اپنے آپ کو موڑ لیا، اس کی تربیت، اس کی ساری پرورش عبادت کے اندر ہوئی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا، شروع ہی سے وہ عبادت کی طرف، نیکی کی طرف اس کا رجحان رہا، یہ خوش نصیب ہے جس کو سایہ ملے گا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اور وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ
سایہ نصیب کریں گے، گرمی ہو سردی ہو مسجد میں وہ حاضر ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، پہنچتا ہے، تو یہ بھی ایک سائے کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، عدل و انصاف اس سے کام لینا، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ احترام اور محبت کا رشتہ قائم کرنا، ایمان کے بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، یہ وہ اسباب ہیں جو قیامت والے دن انشاءاللہ سائے کا ذریعہ بنیں گے، سبب بنیں گے، گرمی سے بچائیں گے۔ تو جس طرح یہ دنیا کی گرمی بڑی تکلیف دہ ہے، آخرت کی گرمی فرمایا اس سے 70 گنا تیز ہے۔ فرمایا یہ جو آگ ہے دنیا کی، یہ 70واں حصہ ہے جہنم کی آگ کا، اور اس طرح یہ دنیا کی گرمی بھی جہنم کی آخرت کی گرمی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اس سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بچنا بھی چاہیے، سہولتیں اختیار کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی گرمی، آخرت کی جو سختیاں، ان سے بچنے کا ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔